یہ اقبال، ڈاکٹر اقبال جس کا آپ نام سنتے ہیں، ایک شاعر کی حیثیت سے اور مشرقی شاعر ہے، اور یہ عجیب عجیب اشعار ہیں اس کے، اور یہ کشمیر کمیٹی کا صدر تھا، اور کشمیر کمیٹی پوری کی پوری مرزائیوں کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے نئے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے نئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ اقبال، ڈاکٹر اقبال جس کا آپ نام سنتے ہیں، ایک شاعر کی حیثیت سے اور مشرقی شاعر ہے، اور یہ عجیب عجیب اشعار ہیں اس کے، اور یہ کشمیر کمیٹی کا صدر تھا، اور کشمیر کمیٹی پوری کی پوری مرزائیوں کی تھی۔ کشمیر کمیٹی کا کام تھا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں طلباء کو مرزائیت پڑھانا، اور لڑکوں کو کہتے تھے وہ لونڈے کہ یہ مولوی والا مذہب اسلام یہ تو گونڈا مذہب ہے، پرانا گلا سڑا اختلافات والا، نیو برانڈ اور نیو کلچر کے لیے جو مذہب آیا ہے یہ تو مرزا صاحب کا ہے، اور وہ تو صحیح تھا کیونکہ وہ انگریزوں نے بنایا تھا وہ تو بنایا تھا۔ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور اپنے زمانے میں علی الاطلاق مسند زمانہ تھے، وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ وہ خود بھی کشمیر کے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ کشمیر میں ایک کمیٹی ہے نوجوانوں کی، اور اس کا ہیڈ ڈاکٹر اقبال ہے، اور کشمیر کا جو مہاراجا ہے اس کی نظر اور اس کی نگرانی میں کمیٹی کام کر رہی ہے۔ تو آپ نے دارالعلوم دیوبند سے کشمیر کے مہاراجا کو خط لکھا اور اس کو مرزائیت کے کفر، ضلالت، بے دینی، تباہی، دروغ، جھوٹ، فریب سے آگاہ کیا۔ کشمیر کے مہاراجا نے شان ورشا کا خط ڈاکٹر اقبال کو دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے خط پڑھا اور کہا خط تو کسی ایسے مولوی کا ہے کہ زمین پر دوسرا مولوی ایسا نہیں ہوگا، اور شاہ صاحب کو دیوبند خط لکھا کہ میرے چند اشکالات ہیں، اگر حضرت والا اس کے جوابات دے میں مرزائیت سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ ایک ہی خط نے کیسے دکھا چلا دیا۔ شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں، اور میں دیوبند سے لاہور آ رہا ہوں، لیکن روانہ ہوتے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اپنا ایمان بحال کرے، اور مرزے جیسے دجال و کذاب کا دامن چھوڑ دے، کیونکہ اگر درمیان میں کوئی موت آئی تو کوئی کافر نہ مرو۔ یہ بھی عجیب خط تھا۔ اقبال کہتے پہلے سے زیادہ مجھے اس نے جھنجھوڑا کہ اتنے بڑے عالم کو ذرہ برابر کٹ کبھی نہیں ہے اس کے کافر مطلق ہونے کا۔ اقبال لاہور آیا اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب دیوبند کے ایک وفد کے ہمراہ لاہور پہنچے۔ گفتگو ہوئی، درمیان میں ڈاکٹر صاحب کے جو اشکالات تھے حضرت شاہ صاحب نے جوابات دے دیے، اور ڈاکٹر اقبال نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، آپ نے اس کا نکاح دہرایا اور دعائے خیر فرمائی۔ اقبال چلا گیا اور 2 گھنٹے بعد دوبارہ آیا، اور شاہ صاحب اس وقت اندر کمرے میں آرام کر رہے تھے، اور اقبال اندر جانا چاہتا تھا۔ چودھری افضل حق نے کہا، جو احرار کا صدر تھا، کہ نہیں بس یہی بیٹھے آرام سے، شاہ صاحب کو تنگ ونگ نہیں کرو۔ لوگ سارے علماء حیران ہو گئے کہ شاہ صاحب اور ان کی تو بڑی بہترین بات چیت ہوئی، اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کی، نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا، اور چودھری افضل حق کہتے کہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو چودھری افضل حق نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شاہ صاحب کے حکم پہ کر رہا ہوں۔ تو اقبال کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی، اس نے کہا مجھے شاہ صاحب سے ملنے دے، اگر کوئی کمی باقی ہے اس کی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے انور شاہ کو مطمئن کر کے دنیا سے جانا ہے، شاہ صاحب کو ایک لمحہ ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب نے اندر سے آواز دی کہ آنے دے۔ اقبال نے کہا حضرت کچھ کمی رہ گئی؟ کہا کمی رہ گئی، آپ کی وجہ سے جو ہمارے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، اسکولوں کے آپ اور آپ کی کمیٹی پر اعتماد کر کے کفار ہوئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اقبال نے کہا ابھی جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔
وہ دوبارہ گیا اور اس نے اپنے توبہ نامے کا، مرزائیت چھوڑنے کا، اصلاح حال کا، مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ پر تجدید ایمان و نکاح کا ایک پرچہ لکھا اور شاہ صاحب کو سنایا کہ یہ مضمون ٹھیک ہے. حضرت نے کہا یہ ٹھیک ہے. اور اس وقت جتنے اخبارات تھے، یومیے، روزنامچے، ہفتواریہ، سب کو دے دیا کہ یہ شائع کرو. اور جتنے اخبارات میں شائع ہوا ان کی کٹنگ لے کر کے آئے اور شاہ صاحب کو کہا کہ اتنے اخبارات نے آج شائع کیا، اتنے کل، اتنے ہفتہ بھر میں، اتنے مہینے میں. شاہ صاحب اندر سے اٹھ کے باہر آئے، ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئے. اقبال نے کہا اس خوشی میں رات کو کھانا پکا سکتا ہوں کہ میرے میں. حضرت نے کہا جب آپ کہیں گے میں مہمان رہوں. آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کی. میرا اس واقعہ سے مقصد یہ تھا کہ دیکھو جب ان کے بارے میں وہ احوال تھے تو حضرت کتنے پریشان تھے کہ کشمیر کے مہاراجا کو شکست خط لکھ رہے تھے. اور جب اب اقبال اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا اور نوازا تو شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں آپ کہیں گے وہاں ساتھ جاؤں گا. بعض تقریریں بڑے کام کی ہوتی. مولانا طارق جمیل نے یہاں تقریر کی اور اچھی تقریر کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالی. اور یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی فتح ہے اور تبلیغیوں کی. لیکن تبلیغی فتح تو نہیں جانتے، اچھے نمبر جانتے ہیں. ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کی صلاحیتوں کا احترام کریں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان سے ناراض رہے. میں نے کہا آپ جب چھوٹے تھے تو شلوار نہیں پہنتے تھے، اب کیوں پہنتے؟ گرد سردی میں لحاف اٹھائے ہوئے تھے، اب کیوں سر پہ نہیں رکھ رہے؟ بھائی تم لوگ ہی غلط باتیں سناتے ہو. تو وہ شیعوں کے ہاں چلا گیا، اس نے وہاں یہ تقریر کی اور یہ تقریر کی جو اکثر سننے میں آتی ہے غلط، تو ہم اظہار کرتے کہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے. وہ غریب بھی تنگ آ کے مجھے کہا میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں، آپ میری اصلاح کریں، میرے بزرگ میرے بڑے، میرے لیے فخر کا دن ہوگا. میں نے کہا سنلوم میں بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ میں 40 سال کے عرصے میں کسی کی تقریر سے اتنا متاثر نہیں ہوں، نہ اتنا رویا ہوں جتنا اس کی تقریر میں جب اس نے دارالعلوم دیوبند اور ان کے بنا و تاسیس و مقاصد کا ذکر کیا. آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازومان ای چنی پہ سرے. اللہ اسے سلامت رکھے اور اس کا گند گرد اور بہاروں پر ہو اور حاسدین اور کینہ پرور لوگ اللہ انہیں ہدایت دے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.